السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم رقیہ کے بارے میں بات کریں گے کہ رقیہ شرعیہ سے کس طرح بیماریوں کا علاج ہوتا ہے اور پھر کس طرح مریض ٹھیک ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی رقیہ کروایا فوراً ٹھیک ہو گیا، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ایک زبردست علاج ہے اور لوگ اس کی سمجھ نہیں رکھتے اور پھر ان لوگوں کی طرف بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں جو زیادہ تر علم نجوم کا کام کرتے ہیں اور وہ ٹھیک طرح سے علاج نہیں جانتے اور انہی کے چکروں میں پھنسے رہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر شفا رکھی ہے۔ احادیث کو اللہ نے جس مرض کے لیے ظاہر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، تو اس کا فائدہ انسان کو بہت زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ اتنا اب کو ڈاکٹری ادویات وغیرہ سے فائدہ نہیں ہوتا۔ اب علاج کی تو دو قسمیں ہیں کہ جیسے کو ڈاکٹری علاج کرواتا ہے تو یہ بھی سنت رسول ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، اور اسی طرح جو رقیہ شرعیہ ہے یہ بھی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اور اس کو بھی کرنے کا حکم ہے۔ اس میں کچھ آیات تو ایسی ہیں کہ جو خود پڑھی جاتی ہیں اور کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس فن میں جو ماہر ہوتا ہے اس سے پڑھوا کے تو اس سے علاج کروایا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے دو طریقے ہوتے ہیں علاج کے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ جب مریض کو کچھ آیات دی جائیں پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے، تو اس میں مریض ناغہ نہ کرے، اس کو اسی طرح سنتا رہے۔ مریض یہ سمجھتا ہے کہ میں نے دم کروا لیا، اب میں ٹھیک نہیں ہوا، اب کسی اور کے پاس جاؤ، جو پڑھنے کے لیے تو اسے پڑھتا نہیں ہے، جو اس کو بتایا کہ ایسا کرنا ویسا کرتا نہیں ہے، تو اس طرح یہ مریض لمبی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور جلدی جلدی ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو اس کر کے جو چیز بتائی جائے اسے انسان کیا کرے، کوشش کرے کہ اسے کرے، تو الحمدللہ بعض مریض بہت جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ میری جو علاج کی ترتیب ہے، میں 2 یا 3 دفعہ مریض کو بلاتا ہوں، پھر اس کے بعد عمل بتاتا ہوں، اس میں مریض کو وہ کچھ چیزیں کرنی پڑتی ہیں اور وہ دم میں کرتا ہوں، پانی پینا پڑتا ہے، پانی جسم پہ لگانا پڑتا ہے، اور پھر بعض بیماریوں میں شہد، زیتون اور کلونجی، اسی طرح جو حدیث کے اندر دوائیاں آ رہی ہیں ان کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اس طرح الحمدللہ یعنی کہ مریض جلد سے جلد ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن بعض بیماریوں میں ذرا لمبا وقت لگتا ہے اور اس میں مریض کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس طرح سے جو بتایا گیا ہے اس کو لازمی کرے، جس طرح ہی وہ کرتا رہے گا تو پھر الحمدللہ کچھ ہی وقت میں وہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو علاج ہے اس کو انسان کو لازمی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ علاج جس طرح عام بیماریوں میں چلتا ہے، نظر، جادو، جنات میں، اسی طرح تمام بیماریوں میں یہ علاج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اس سے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔